جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک نور من نور اللہ ہیں، وہ اس آیت کو اپنے عقیدے پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ اکثر مفسرین نے لکھا کہ نور و کتاب مبین واو تفسیریہ ہے، نور ہی کی تفسیر ہو رہی ہے، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی روشن کتاب۔ مدارک نے لکھا یرید القرآن، نور سے مراد قرآن ہے اور عطف تفسیری ہے، تفسیر مظہری نے یہی لکھا جی۔ اور اگر نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، پھر بھی یہ آیت ان کے عقیدے پر دلیل نہیں بنتی جی۔ دعویٰ اور ہے، دعویٰ ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، اور یہاں صرف کیا ہے؟ نور، اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یہ ان کی دلیل نہیں بنتی۔ اور اگر اس سے مراد نبی پاک ہوں جس طرح فریق مخالف کا خیال ہے، تو آگے اللہ اس نور کی تشریح کر رہا ہے، یہدی بہ اللہ، کہ اللہ اس نور کے ذریعے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر یہاں نور ہدایت مراد ہوگا، نور ہدایت، تخلیق نور سے نہیں ہوئی۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا اول ما خلق اللہ نوری، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، کہ مصنف عبد الرزاق میں جس نے گھڑی، اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگائی کہ یہ غیر معروف کتاب ہے، نہ چھپے گی نہ سامنے آئے گی۔ سن 1974-75 میں یہ بیروت کے کتب خانوں نے اس کتاب کو چھاپ دیا 11 جلدوں میں، ہم نے بھی منگوائی۔ کسی جگہ اول ما خلق اللہ نوری کا نام و نشان کوئی، جس نے ذمے لگائی، بعد والے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مصنف عبد الرزاق میں۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مصنف عبد الرزاق میں۔ مصنف عبد الرزاق چھپ کے آ گئی، مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ کی جو ذات ہے نا، وہ بشر ہے، ذات کے اعتبار سے آپ بشر ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو بشر نہیں تو کیا ہے؟ جنس سے ہمیشہ جنس ہی پیدا ہوتی ہے نا جی، جنس سے دوسری جنس کیسے پیدا ہو گئی؟ جنس سے ہمیشہ جنس پیدا ہوتی۔ حضرت عبداللہ بشر، آمنہ بشر، عبد المطلب بشر، تو ان سے جنم لینے والا محمد بھی بشر، ذات بشر ہے، صفت نور ہے۔ آپ کی صفت کیا ہے؟ نور ہدایت، جیسے قرآن نور ہے۔ تو کبھی رات کے ٹائم بتی چلی جائے تو قرآن کھول کے رکھیں تو روشنی ہوتی ہے، پھر نور کا کیا میں نے؟ یہ تو نہیں ہے کہ روشنی دے رہا ہے، ظاہری روشنی۔ میرے آقا کی زلفیں جو تھیں وہ نور تھیں اور کالی تھیں، نور تو کالا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی داڑھی مبارک نور تھی اور سیاہ رنگ کی تھی، اور نور کالا نہیں ہوتا۔
تو نور ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ان کو دیکھو اور زندگی ان کے مطابق گزارو۔ آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رکنا سونا جاگنا، سفر حضر رات دن، گھر میں جانا باہر نکلنا، مسجد میں آنا نکلنا، وضو کرنا، قضاء حاجت کے لیے جانا، پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا، یہ سب نور ہے، سب نور ہے۔ بئی مانا تم بھی سواری پہ اسی طرح سوار ہوا کرو جس طرح میں ہوتا ہوں، گھر میں اس طرح جایا کرو جس طرح میں جاتا ہوں، مسجد میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، وضو اس طرح کرو جس طرح میں نے کر کے دکھائے، گھریلو زندگی اس طرح جس طرح میں نے گزاری، جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالو جس طرح میں نے ڈال کے دکھائے۔ تو جوتی میں پاؤں مبارک کا ڈالنا بھی نور ہے، ہم تو اس حد تک کے قائل ہیں۔ ذات آپ کی بشر ہے اور صفت آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ کی ذات بشر ہوتی نا، یعنی خلقت نور سے ہوتی نا، تو آپ نمونہ بھی نہیں بن سکتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، نمونہ آپ نہیں بن سکتے۔ مثلا آپ صحابہ سے کہتے بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، تو صحابہ جواب میں کہتے آپ کی ہے کوئی نہیں نا، تبھی کہہ رہے ہیں آپ کی ہوتی نا تو پھر پتہ چلتا کہ کیسے اچھا سلوک ہوتا ہے۔ نور نے تو شادی نہیں کرنی تھی، تو میرے آقا نے جب کہا نا بیویوں سے اچھا سلوک کرو، تو اس سے پہلے میرے آقا نے 11 بیویوں سے اچھا سلوک کر کے دکھایا۔ نمونہ تبھی بنتا ہے نا کہ وہ جس میں بھیجا گیا ان کی جنس میں سے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ ہے احسان، تمہاری جنس سے ہم نے ان کو بھیجا ہے۔